زکات ادا نہ کرنے والوں پر، مال جو ہے جمع کر کر کے رکھنے والے اور جو ہے گن گن کر کے جمع کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت خطبہ میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، گن گن کر کے رکھتے ہیں، ڈرتے ہی اس سے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں کسی غریب محتاج اور نادار کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب خوشخبری کی چیز نہیں ہے، یہ تو غم کی خبر ہے نا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عذاب کی خوشخبری کیا معنی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ عذاب کی خوشخبری کہہ کر کے ان لوگوں کی اہانت مقصود ہے، اور ان لوگوں کو جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا، کسی کو جب کوئی چور پکڑا جاتا ہے اور اس کو پٹائی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مزہ آ رہا ہے کہ چوری کا نہیں آ رہا ہے، حرام کھانے کا مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، حالانکہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ڈنڈے لگ رہے ہوتے۔ تو اسی انداز میں اللہ فرما رہے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے اور چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس جو تپتے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغنے کے ساتھ ساتھ یوں کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، مزہ چکھو اپنے مال کا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تم پر ظلم نہیں کر رہی، یہ تم پر زیادتی نہیں ہے، یہ جو کچھ تم کو داغ لگ رہی ہے جہنم کی آگ کے تم کو جو ہے اس سے داغا جا رہا ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی خزانہ ہے، یہ وہی مال ہے، یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم جو ہے جمع کر کر کے رکھتے تھے تاکہ اس میں خرچ کر کے میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے فَذُوقُوا، مزہ چکھو تم اپنے جمع کیے ہوئے مال کا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں مال اور پیسہ جمع کرنے والا، سونے چاندی کو جمع کرنے والا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے مال کے تختیاں بنائی جائیں گی، تختیاں لمبی لمبی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے لوہے کے پترے کو جو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اس کو موڑنے کے لیے کتنا تپایا جاتا ہے جب تک کہ وہ خود آگ میں بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اتنا تپایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی،
اور پھر ان تختیوں کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اگر دنیا میں آگ کی ایک چنگاری ہمارے ہاتھ پر لگ جائے یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے، انسان کا پوری باڈی جو بے چین ہو جاتی ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی آگ سے لگتی ہے اور عجیب جلن ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کا حال ہے۔ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ مال جمع کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی مال جمع کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ وہ مال ایک سانپ بن جائے گا۔ سانپ بھی کیسا؟ گنجا سانپ۔ فرمایا کہ گنجا سانپ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا کہ وہ زہریلا اتنا ہوگا، اس کے اندر زہر اتنا ہوگا کہ زہر کی شدت کی وجہ سے وہ گنجا ہو چکا ہوگا، اس کے بال اڑ چکے ہوں گے، وہ گنجا ہوگا۔ اور اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے جو اس کے اور بھی زیادہ شدید زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ سانپ بنایا جائے گا، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں وہ لپٹے گا اور اس کے جبڑے کو کاٹے گا اور چیرے گا اور یوں کہے گا کہ بھاگ مت، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا اور ڈرتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس کی زکوٰۃ دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میری پراپرٹی کم ہو جائے گی، میں وہی تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر یہ اس کو ڈستا جائے گا، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اس دن پورے دن چلے گا، 1 دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ پورا دن قیامت کا 1 دن کی مقدار 50,000 سال کی برابر ہوگی۔ جب تک اللہ سارے انسانوں کے حساب و کتاب سے فری نہیں ہو جاتے ہیں تب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، اور پھر حساب کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے اللہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے مانگ رہے ہیں، کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ اور پھر اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور